دوست آئے, کہنے لگے حضرت جی بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں, مالی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو میں نے کہا میں تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں, پیروں کے پیر کے پاس نہ چلے جائیں. میں نے کہا سن تیرا مالی مسئلہ حضور حل کر دیتے. مشکات میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا حضور غربت ہے, فرمایا روز رات کو سورت واقعہ پڑھ, تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. اور یار بتاؤ, جب نبی پاک نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا, حضور نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا, اللہ اکبر, آ ہی نہیں سکتا. تو وہ والا وظیفہ پڑھ جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے. اور رب کریم کی بارگاہ میں گویا نیت ہو کہ یا اللہ میں کوئی خود تو نہیں نہ پڑھ رہا, تیرے نبی نے بتایا ہے, سورت واقعہ پڑھ, تیرے گھر میں فاقہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار, اور بیٹیوں کے باپ تھے, بیٹیاں زیادہ تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. جناب عثمان غنی تیمارداری کرنے آئے اور کہنے لگے عبداللہ آپ بڑے بیمار ہیں, ابن مسعود آپ بڑے علیل ہیں, کچھ پیسے نہ بھیج دوں خزانے سے؟ تو حضرت ابن مسعود کہنے لگے ضرورت نہیں, کہا آپ کی بیٹیاں ہیں کام آئیں گے. تو آپ فرمانے لگے میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے. کہا کیا خزانہ دیا ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو پابند کر لیا ہے, وہ رات کو روز سوتے وقت سورت واقعہ پڑھ کے سوتی ہے. تو نبی پاک نے کہا فاقہ نہیں آ سکتا, تو لہذا میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. تو روز یہ تو کہتے ہو داماد جی سے کہ بھئی آپ مہربانی کرو, کو خرچہ بڑھاؤ, بچی بڑی پریشان ہے, تو بچی کو بھی ایک خزانہ دے دو, اس کو بیٹے روز رات کو سورت واقعہ پڑھا کر. رات سورت واقعہ پڑھے, صبح سورہ ملک پڑھے, دن کے وقت سورت بقرہ پڑھے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے, جن تو کیا شیطان بھی دوڑ جاتا ہے. تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے؟ تو ان وظیفوں پہ عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں.